الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. حضرات محترم، دن قیامت کے اللہ پاک آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب رسولوں کو، سب نبیوں کو، سب ولیوں کو، سب علماء کو، جہلاء کو اور امیروں غریبوں کو، عربیوں کو، اجمیوں کو، شرقیوں غربیوں، جنوبیوں شمالیوں کو اور جناب والا کافروں کو، مومنوں کو، مشرکوں کو، موحدوں کو، سب کو اللہ پاک دن قیامت کے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایک وسیع میدان میں حساب کے لیے جمع فرمائیں گے، اور اس میدان کو حشر کا میدان، محشر کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسولوں کی نافرمان قوموں کو، امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، سخت رش کرنے کے لیے اللہ پاک سب سے پہلے رسولوں سے سوال فرمائیں گے۔ دن قیامت کے سب سے پہلے رسولوں سے سوال ہوگا، وہ اس لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج سوال و جواب سے، حساب سے کوئی نہیں بچے گا، آج سب کا حساب لیا جائے گا۔ تو نافرمان قومیں جو امتیں ہوں گی رسولوں کی، وہ اپنے رسولوں کی شفاعت کی امیدوار ہوں گی کہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو جب دیکھیں گے کہ ان کے رسولوں سے انہیں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ان کی سب امیدیں ٹوٹ جائیں گی، پانی پھر جائے گا ان کی امیدوں پہ۔ یہ تو ہمارے بارے میں رسولوں سے ہی پوچھا جا رہا ہے، اب رسول ہماری کیا شفاعت کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک اور مقام پہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم ضرور بھی ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ امتوں سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہاری طرف رسول آئے، انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور بھی ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام اپنی قوم و امتوں کو پہنچایا تھا۔ ایک مقام پہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، محبوب تیرے رب کی قسم ہے کہ دن قیامت کے ان تمام سے پوچھا جائے گا، اجمعین سب سے سوال ہوگا جو یہ کرتے تھے۔ اور ایک مقام پہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تجھ کو کس جرم کی وجہ سے زندہ درگور کیا تھا، قتل کیا گیا تھا، بتلا بول آج۔ اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو بھی فرما رہے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ دن قیامت کے تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ ہمارے متعلق ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ دن قیامت کے تم سے نعمتوں میں متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو لوگ کہیں گے چاند سا چہرہ، یہ کتوں آیا، کسی میلے سے بنایا چہرہ؟ کیوں جی، یہ تو بازاروں خرید دو چہرہ ہے۔ یصورکم فی الارحام وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی ہے جو رحموں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ کس کی عطا ہے چہرہ؟ اور دیکھو کتنے چہرے ہیں، اگر ایک ہی چہرہ سب کا بنا دیتا ہے جی، سارے نظام ہی درم برم ہو گیا۔
ٹھپ ہو گئے سب کے ایک ہی چہرے ہوں ہے جی، بگڑ گیا کام سارے کا سارا، نہ پتہ لگے بھائی کون ہے جی، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، دوست کون ہے، بس کم خراب، اتنی میں ہی سارا کم ٹھپ ہو گیا۔ ہاں یہ امریکہ کے سائنسدان یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ چہرے ہی اللہ بدل دے، ایک بنا دے سب نے، سارا نظام ہی ختم ہو گیا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یہ اللہ پاک کے سامنے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ ساری دنیا اللہ پاک کے سامنے، اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے، جو کرتا ہے کون کرتا ہے جو اللہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن الدین، قیامت کے تم سے میرے معبود تم سے سوال ہوگا، کس کے متعلق؟ عن النعیم، نعمتوں کے متعلق پوچھے گا، یہ چہرہ میں نے دیا تھا، یہ میری عطا تھی، کہاں جھکایا اس کو؟ میرے در پہ جھکایا یا کسی قبر پہ، کسی مولوی کے آگے، پیر کے آگے، کہاں جھکایا؟ بول، اللہ پاک کو پتہ ہی ہوگا سارا، قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لگا پوچھیں گے سوال، بول کہاں جھکایا اس کو، میرے عطا کردہ چہرے کو؟ ہاتھ میں نے دیے تھے، کس کے آگے پھیلائے؟ زبان میں نے دی تھی، کس سے مانگا؟ بول، یہ بکرے سترے میں نے دی، کس کے نام پہ تقسیم کیے؟ بول، جواب دے۔ ہاں جی، ہر نعمت کے بارے میں، ہاتھ دیے تھے کیا کیا، پاؤں دیے تھے کیا، آنکھیں دی تھی کیا دیکھا، کان، زبان، دل، دماغ، یہ صحت، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا دن قیامت کے۔ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ، منہوں پہ زبانوں پہ اللہ مور لگا دے گا، نہیں بول سکیں گے، ہاتھ کھولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر آپ کے حق میں بولے گا، یہ قرآن آپ کے حق میں بولے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا گھر کہے گا یا اللہ یہ تیرے بندے، یہ تو ہر روز رات کو اللہ پاک مجھ میں تیرا قرآن سمجھتے تھے، قرآن کہے گا یا اللہ تیرے گھر میں ہی مجھ کو سمجھتے تھے، یہ قرآن آپ کے حق میں بولے گا انشاءاللہ۔ آپ چھوڑے ہر روز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن سے وفا کر رہے ہو، اللہ کے گھر سے بھی وفا کر رہے ہو انشاءاللہ، یہ آپ کی قربانی رائے گا، ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ، یہ قرآن آپ کے حق میں بولے گا، آپ کی وکالت کرے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ موت تک جڑے رہے اسی طرح، اللہ گھر بھی آپ کے حق میں بولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے جی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اور لوگوں اس دن تمہارا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فیقول ماذا اجبتم، اللہ پاک فرمائیں گے میرے رسولو تم کیسے قبول کیے گئے تھے، مطلب کیا کہ جب تم نے لوگوں کو میرے دین کی دعوت دی تھی، میری توحید کی، لوگوں نے آگے سے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ اللہ پاک کو پتہ ہی ہے، وہی قانونی تقاضے، لوگوں نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا، بتلاؤ۔ تو سب رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ ہمیں کوئی علم، یہ اس لیے کہ دن قیامت کا جو ہوگا نا وہ 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا، 50,000 سال، یہ کتنی کی زندگی ہماری؟ 50 سال، 60 70 80 سب بس ختم، 100 90 100 بس ختم ہے جی۔ قیامت کا دن 50,000 سالہ لمبا دن، اور اس کی کاروائی بھی بڑی وسیع ہوگی دن قیامت کے، اس کاروائی کی مختلف کیفیتیں ہوں گی، ایک کیفیت یہ بھی ہوگی دن قیامت کے جب جہنم کو لایا جائے گا نا، رشتے کھینچ کے لائیں گے تو جہنم میں سے ایک چیخ کی آواز آئے گی، بولے گی، چیخ آئے گی، بولے چیخے گی نا جہنم، اس میں آتا ہے کہ بڑے بڑے نبی بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، کل صدیق اور نبی گھٹنے دے کر بیٹھ جائیں گے، بلند مرتبوں والے تر تر کانپ رہے ہوں گے، تو پھر کہیں گے رسول کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں اللہ پاک، ہمیں کوئی علم نہیں، مطلب کیا کہ اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، نہ ہونے کے ہی برابر ہے ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے میں، ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے نہ ہونے کے ہی برابر ہے۔ اللہ جب کچھ سکون ہوگا پھر اور کیفیت آئے گی تھوڑی سی، پھر رسول بولیں گے
اللہ کے سوالوں کو جواب دیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں عرض کریں گے رسول. ایک ایسی کیفیت ہوگی سخت کہ رسول بھی ہاں جی کانپیں گے کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی تو ہی جانتا ہے، کوئی علم ہمارا کوئی علم نہیں تیرے علم کے مقابلے میں، تیرے علم ہے بس. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے اس آیت کا، اللہ پوچھے گی رسولوں سے میرے رسولو تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا جب تم نے میرا دین توحید پیش کیا؟ کہ وہ کیا کہا انہوں نے؟ تو یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو ظاہر ہے اس کا بھی علم ہے، انہوں نے ہم کو پتھر مارے، انہوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمیں مجنون کہا، جادوگر کا بخاری، یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن ان کے جو اندر تھا یا ہماری وفات کے بعد جو انہوں نے کیا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے دوسرا، یا اللہ یہ ظاہر جو ہے نا وہ تو ہماری مخالفت کی، انہوں نے مخالفتیں کی، رکاوٹیں پیدا کی، پریشان کیا ہم کو، لیکن جو ان کے اندر تھا نا دلوں میں اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور ہماری وفات کے بعد جو انہوں نے کیا کس نے کی یہ بھی ہمیں علم نہیں. اب یہاں کی کیا کہیں گے رسول کہ ہماری وفات کے بعد اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں نہیں پتا کون کیا کرتا تھا. اب کئی مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جی ہر شے کا پتہ ہے، اللہ کے رسول ہماری پکار بھی سنتے ہیں، ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ دن قیامت کیا کہیں گے کہ لا علم، ہمیں کوئی علم نہیں. اللہ پاک جو ہمارے بات کرتے رہے جو دلوں میں تھا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. میرے بھائیوں کروڑ مولوی بھی قرآن کے مقابلے میں آ جائے، کروڑ مولوی جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ کا قرآن ہے، جہاں یہ آ جائے سب مولوی ختم، سب باتیں ختم. انہ لقول فصل، قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، آخری بات ہے، حتمی بات ہے. جب قرآن آ جائے سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں بس. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کہیں گے دن کیا ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ ان کے دلوں میں کیا تھا ہمارے بعد انہوں نے ہم نہیں جانتے. کیوں؟ انکا انت علام ہم نہیں غیب جانتے، غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ تو انہ کا مانا بھی تو، انتا کا مانا تاکید کے لیے آیا، تیرے سوا اللہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو ہی غیبوں کو جاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں تو سے سوا جاننے والا. نبی ولی اللہ غیب کی بات کرے پھر پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو نہیں پتہ چلتا. یہ یقین رکھو، اللہ نبی ولی کو بات بتلا دے، 1 بتلا دے، 2 بتلا دے، 20 بتلا دے، 50 بتلا دے، 1000 بتلا دے، جتنی بتلائے پتہ چل رہا ہے. اگر نہ بتلائے تو پھر پتہ نہیں. کیوں؟ غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ یہ کہہ رہے نبی انکا، یہ تاکید کا اور انتا تاکید کے لیے بات کو پکی کریں. ان اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، تیرے سوا کوئی غیبوں کو نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے لیے بھائی کوئی شے غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. یہ مخلوق کے لحاظ سے کہ جو شے جو جس مخلوق سے پوشیدہ ہے وہ جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ مخلوق کی چیز سامنے ہے اللہ اس کو بھی. اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں. اللہ کے لیے کوئی شے، اللہ کی ہر چیز سامنے ہے. ایک ریت کا ذرے کا بھی اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مخلوق کے لحاظ سے کہ جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں پوشیدہ ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں عیسائیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ پاک کیا فرمائیں گے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدیک. جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پہ تھی اور تیری والدہ میں نے نعمت یاد کرنا. پیچھے جا ذرا عیسیٰ، لوگوں نے تجھ کو اللہ بنایا، لوگوں نے تجھ کو الہ بنایا، مشکل کشا حاجت روا بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا. عیسیٰ بول ذرا پیچھے دیکھ دنیا میں کہ میں نے تجھ پہ کیا کی تھی نعمت. بغیر باپ کے تجھ کو میں نے پیدا کیا اور تیری والدہ کو طاہرہ بنایا، صدیقہ بنایا. تیری والدہ کو اس جہان کی عورتوں میں فضیلت عطا کی اور تیری والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کروایا تجھ سے، بے موسم پھل دیے تیری والدہ کو. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. غور کر عیسیٰ دیکھ پیچھے کہ میری نعمت تجھ پہ اور تیری والدہ کی نعمت، والدہ میری نعمت دیکھ. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ مدد کی میں نے تو تیری پاکیزہ روح کے ساتھ. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی پھونک کی وجہ سے پیدا فرمایا. جبریل علیہ السلام نے مریم صدیقہ کے گریبان میں پھونک ماری تھی، گریبا کے
تو اللہ پاک نے خون کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی یہودی جو تھے یہ دشمن بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پورے الفاظ سے نام یاد کرتے تھے، اور مریم صدیقہ کو بھی بہتان لگاتے تھے بھائی ایمان لوگ، تو یہ ان کے پیچھے پڑے ہوتے شہید کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا مستقل، جس طرح ہمارے اس طرح نہیں رہتے تھے، آج کہیں ہیں کل کہیں ہیں، آج کہیں کل کہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ ایسے کرتے رہتے تھے، اور جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تاکہ یہودی ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بلاخر یہودیوں نے پھر ان کو ایک مکان میں گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ جب میں نے مدد کی تھی تیری روح القدس جبریل کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، اور تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں۔ گود کا تو پتا ہے، جب یہودیوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے لائی، جب تیری شادی ہی نہیں ہوئی، تو مریم صدیقہ نے اشارہ کی اس سے پوچھو، کہنے لگے اس سے کیا پوچھیں، ایک جرم کیا ہے ایک اس سے پوچھیں، بچے بھی کہیں بولے ہیں، بچے بھی کہیں بولے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے، دودھ چھوڑ کے ان کی منہ کر کے فرمایا ہوئے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کو پریشان کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بچپن میں بولے کہ جب کلام کرتا تھا تو لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس ایسے نا عیسیٰ علیہ السلام کا کہلا سے دوبارہ آنا ثابت ہوتا ہے دنیا میں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا، یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے سولی دے دیا، مرزئی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائی۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اجماعی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا ہے، دوسرے آسمان پہ ہیں، وہاں سے قرب قیامت کی نزدیک عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، اور لا کے تشریف خنزیر کو قتل کریں گے، جی دجال کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کی سلیب کی ہے، اس کو توڑیں، عیسائیوں یہ عقیدہ شرک والے یہ کیا حرکت میں، اس کو توڑ دیں گے، اور پھر حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، روئے زمین پہ ایک بھی کافر نہیں رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے، شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، 33 سال یہ اور 40 سال بڑھاپا آئے گا، پھر بڑھاپا یہ ہے، کلام کرتا تھا تو لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں، ابھی بڑھاپا اس وقت بڑھاپا آئے گا 40 سال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عیسیٰ علیہ السلام وفات پانے کے بعد دفن کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، ساری باتیں دین کتابوں میں، اور پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے ان باتوں میں۔ تو اللہ پاک ہمارے عیسیٰ تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تعلیم دی تھی تجھ کو کتاب کی اور حکمت کی، اس کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد نبی کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو کسی استاد سے نہیں یہ قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، اللہ پاک ہی قرآن کی تعلیم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حدیث کی تعلیم دیں گے اپنے پاس سے اللہ پاک۔ تو توراۃ والانجیل، اور تورات کی میں نے تجھے تعلیم دی تھی، انجیل کی بھی تعلیم دی تھی۔ بھائی تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند شکل پرندے کی ایک پرندہ، بِإِذْنِهِ میرے حکم سے، میں کہتا تھا بنا، میں کہتا تھا بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندہ بناتے تھے چمگادڑ کی شکل کا، چمگادڑ نہیں ہوتا یہ، تو اس کی شکل پرندہ بناتے تھے، تو اس نے پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو جب تک وہ پرندہ اڑتا رہتا تھا نا، لوگوں کو نظر آتا تھا اڑتا رہتا تھا، جب لوگوں کی نظر اوجھل ہو جاتا تھا وہ پرندہ گر کے مر جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتا تھا کہ مٹی کا ایک بناتے تھے پرندہ چمگادڑ کی شکل کا، اس میں مارتے تھے پھونک، تو اللہ پاک اس میں جان ڈال دیتے تھے، وہ اڑتا رہے، لوگ دیکھتے رہتے تھے۔ تو جب تک لوگ نظر آتا تھا اڑتا تھا، جب غائب ہو جاتا تھا تو پھر وہ گر کے مر جاتا تھا۔ ایک یہ بولتا اللہ پاک دیا۔ ہاں جی، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور درست کرتا تھا تو مادر ذات اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو بھی اذنی، میرے اذن کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ تو صحیح کرتا تھا۔ ہاں جی، یہاں اللہ پاک نے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا معجزہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، وہ جادو تھا۔
اللہ پاک نے ایسا معجزہ دیا کہ لاٹھی کا سانپ اللہ پاک بناتے تھے، موسیٰ لاٹھی کا سانپ۔ ابھی وہ بنا سکتا ہے سائنسدان؟ دنیا بھی ساری اکٹھی ہو جائے، پیر فقیر اکٹھے کر لو، مولوی صاحب اکٹھے کر لو، وہ لاٹھی کا سانپ بنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ایسے پھینک دیتے تھے، وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ وہ جادوگر بھی آئے لاٹھی رسیاں لے کے بڑے ٹرکوں کے حساب سے، 15,000 جادوگر آیا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کر، ٹرکوں کے حساب سے رسیاں لاٹھی میدان میں پھینک دی انہوں نے ایسے ایسے، ان کو جنتر منتر پڑا، لوگوں کی آنکھوں تو کیا کچھ جادو وغیرہ، تو وہ لوگ سانپ نہیں بنے وہ حقیقت میں، لوگوں کو نظر آتے تھے وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ ہی نظر آئے، یعنی ایسا انہوں نے آنکھوں پہ کچھ جادو کیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کو بھی پھینک دے، پھینکو، بہت بڑا سانپ بن گیا ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سانپ لاٹھی کا بنا تھا اس نے ان کو نگلنا شروع کیا، چبایا نہیں ہے، بس ایسے ایسے پھینک گیا اندر، تو سارا میدان ہی ختم کر چھڑیا، سب رسیاں لاٹھی جو سانپ بنے سارے ختم۔ فرعون دیکھے، اب فرعون بیٹھا تھا، اس کے ایم پی ایم این اے سب بیٹھے تھے کرسی میں، دیکھ گیا پھر بھاگے وہاں سے ہے جی۔ تو سانپ ان کے پیچھے، وہ آگے آگے جا رہے ہیں جی، کسی کی جوتی گر گئی، وہ پگڑی گر گئی ہے جی، کوئی دھکا کو مر گئے آدمی دھکم پھیر میں ہے جی، میں بچ جاؤں، سانپ پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ اب دیکھو بھینس پٹھے کھاتی ہے چارہ، پیڑ چاہ کر وہ نکلے گا اس میں سے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کھاتی ہے، پیڑ چاہ کر وہ مچھلی نکلے گی، بڑا سانپ چھوٹے سانپ نکلیں گے۔ ہاتھ لگایا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر لاٹھی۔ کہاں گئے وہ رسیاں، کہاں گئیں لاٹھیاں، کہاں؟ یہ ہے بھائی اللہ کی طاقت، اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں گئی وہ رسیاں، کہاں گئی وہ لاٹھی؟ اب گئے لاٹھی کی لاٹھی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سارا جادو ٹھپ ہو گیا، ان کا فیل ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت طب کا بڑا زور تھا، یہ حکیم جالینوس ہے جی، ارسطو، بقراط، یہ بڑے بڑے حکیم، بڑی بڑی پرانی بیماریوں کا علاج کرتے، بڑے بڑے حکیم، حکمت کا بڑا زور تھا۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام ایسے معجزے عطا فرمائے کہ ان کی حکمت ٹھپ ہو گئی ہے جی۔ اب یہ تو بیماریوں کا علاج کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، کوڑی کے ہاتھ ایسے ہاتھ بھیجتے تھے، حضور پہ اللہ کا نام لے کے کوڑی صحیح ہو جاتا تھا۔ اندھے کی آنکھوں میں ایسے آ گئی، اللہ اندھے کو آنکھیں دے، اب یہ تو علاج نہیں کر سکتے تھے، معجزوں کی وجہ سے ان کی ساری حکمت جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر بیٹھے بیٹھے شعر بنا لیتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ قرآن عطا فرمایا، وہ بڑے بڑے شاعر اس کی ایک عید کا مقابلہ نہیں کر سکے، بنا سکے، رب فیل ہوگی ساتھ اللہ کے۔ اللہ بھائی آپ فرما رہے کہ عیسیٰ تو درست کرتا تھا کس کو، معذرت ایک اور کوڑی کو، کس کے حکم سے، میرے اذن سے۔ بھائی تخرج الموتى باذنی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑا ہوتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو کر نکل کے قبر پھاڑ کے باہر آتا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا، جب تو نکالتا تھا کس کو، کس کو، مردوں کو، قبروں میں سے کس کو نکالتا تھا، مردوں کو۔ اب مردہ کہہ رہا اللہ جو قبروں میں کیا ہوتے ہیں، کیوں یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، جو قبروں میں ہوتے ہیں، قبروں میں عیسیٰ علیہ السلام کو نکالتے تھے زندہ کر اللہ کو، تو قبروں میں کیا ہوتے ہیں، مردے۔ وہ لوگ کہتے ہیں زندہ ہوتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام زندوں کو زندہ کر کے، جو پہلے زندہ تھے، قرآن کہہ رہا مردے۔ قبر جو ہے نا بھائیو، یہ زندے کی رہنے کی جگہ نہیں، یہ مردے میت کی جگہ ہے، مردہ ہے آدمی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ زندوں کو زمین فراہم کر رہی ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے۔ جو زندہ ہے وہ باہر ہے، جو مردہ ہے وہ اندر ہے۔ زندہ اندر نہیں اور مردہ باہر نہیں، یاد رکھنا، قبر میں مردے ہوتے ہیں۔ یہ روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، قیامت کی اٹھائے گی۔ کیا کیا کہہ رہا ہے قرآن، جب نکالتے تھے آپ قبروں سے کس کو، مردوں کو، زندہ نہیں ہوتے تھے۔ بیزنی کہہ کے نا اللہ پاک نے بار بار ہر معجزے کے ساتھ کیا لفظ آ رہا ہے، بیزنی، میرے اذن کے ساتھ۔ ہاں کہ لوگوں شرک کا دروازہ بند کر دیا، بی مار دیا اللہ پاک نے شرک کو۔ یہ نہ سمجھے یہ کام عیسیٰ علیہ السلام اپنی طاقتیں کرتے، یہ ساری طاقتیں میری ہیں، بیزنی۔ یہ جو پرندہ اڑتا تھا اس کو میں اڑاتا تھا، وہ تو ہاتھ بھیجتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، بنائی میں عطا کرتا تھا، کوڑ میں دور کرتا تھا،
زندہ ہو کر میرے حکم سے باہر آتا تھا. معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تو باقی کام کون کرتا تھا؟ اللہ. یاد رکھنا. نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت برحق ہے. یاد رکھنا. نبی کا معجزہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ولی کی کرامت بھی قرآن سے ثابت ہے. ہاتھ نبی کا ہے، طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ معجزہ ہے. ہاتھ ولی کا ہے، طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ کرامت ہے ولی کی. ہم نبی کے معجزے کو بھی مانتے ہیں اور ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبی اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے معجزہ نہیں دکھلا سکتا. ولی اپنی طاقت سے، اپنی کوشش کرامت نہیں دے سکتا. نبی کے ہاتھ سے معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا. ولی کے ہاتھ سے کرامت اس وقت ظاہر ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا. یاد رکھنا. یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ کہہ رہے بار بار آ رہا ہے کہ بیزنی بیزنی بیزنی. عیسیٰ کا کمال نہیں ہے. کس کا کمال ہے یہ؟ مردوں کا زندہ ہونا، کوڑیوں کا صحیح ہونا، نبینوں کا صحیح ہونا، پرندے کا اڑنا. اللہ باپ ہمارے میری طاقتیں ہیں، میری عیسیٰ کی طاقت. اس کا صرف ہاتھ ہے. عیسیٰ کو کہتے تھے باقی سارا کام ہی میرا ہے. یہ تو اللہ پاک نا اپنے نبی کے ہاتھ سے معجزے کو ظاہر کر کے ولی کے ہاتھ سے کرامت کو اپنے نبی کی ولی کی عزت بناتا ہے. جیسے ٹور کہتے ہیں آپ کہ دیکھو لوگوں، جس کام کو مل کے ساری دنیا بھی نہیں کر سکتی تھی وہ کام اللہ پاک نے اپنے ولی کے ہاتھ سے کروا دیا، نبی کے ہاتھ سے کروا دیا. بس اتنی بات ہے. اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے. باقی سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ. ہاں جی. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ. اور جب کفایت کی میں نے تیری بنی اسرائیل سے، یہ بنی اسرائیل یہودی جب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے تھے، اللہ فرما رہے میں نے کفایت کی، میں نے بچا لیا تجھ کو، آسمان پہ اٹھا دیا. جب کہ آیا تھا تو ان کے بعد عیسیٰ ساتھ روشن دلائل. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے پاس ویسے نہیں آگے دکھا تھے، روشن دلائل لے کے آئے تھے. یہ معجزے اللہ کی توحید کے دلائل، اپنی نبوت کے دلائل لے کے آئے تھے. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے، کہ نہیں ہے مگر یہ واضح جادو ہے. بڑی ایمان یہ کہتے ہیں یہ پرندہ اڑ رہا ہے، یہ جادو ہے. بس یہ مردہ نکل رہا ہے نا، تو سامنے گلا کرنا نہیں آگے کہ یہ جادو ہے. یہ نبینا کو صحیح کر رہے ہیں نا کہ یہ جادو ہے. جی پوری صحیح ہو رہی ہے جادو ہے. بڑی مانو وہ حیا کرو کہ شرم کرو، کوئی انصاف والی بات کرو. تمہارے سامنے نبینا بندہ صحیح ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، کہہ رہے جادو ہے. تمہارے سامنے کوڑ کے صحیح کوڑ درست ہو رہا ہے. مردے زندہ ہو گئے باتیں کر رہے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو اٹھا کے وہ قبرستان میں لائی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں سے آگے وہاں نوجوان بہت ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا. اٹھ تم بھی زندہ. اٹھ کے بیٹھ گیا، کفن وغیرہ اپنا اکٹھا کیا. نوجوان نے زندہ ہو گیا. اب اس کا جنازہ کیا دفن کرنا تھا اس کو. لوگوں نے کہا یہ 4 پائی جس پہ لائے ہیں نا یہ اپنے سر پہ اٹھا کر لے جا. جس پہ لائے تھے اٹھا کے پھر اسی کے سر پہ رکھی لوگوں نے جس کو زندہ کیا. اور وہ گھر میں آیا پھر اس کی شادی بیوی بچے کئی ہوئے، پھر بعد میں اس کی موت آئی. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیے ان میں سے یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام معجزے کیا ہیں، یہ کہ جادو ہے. یہ جادو ہے، یہ کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے. جب اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اللہ پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. ابو جہل نے کہا دیکھو اس نبی کا پہلے جادو زمین پہ چلتا تھا، آسمان پہ بھی اس کا جادو چل رہا ہے. منیا نہیں بھائی ایمان. کتنا بڑا معجزہ ہے یہ مانا ہے. ہاتھ میں کنکری لے آیا ابو جہل، کہنے لگا بتلا میری مٹھی میں کیا ہے، پھر کلمہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتلاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں چیزیں وہی کہہ دے کہ میں یہ ہوں، بول. مٹھی میں کنکریاں تھی، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. بھائی ماں نے پڑھ کے ماری وہ کنکریاں دے بھی جادو چل گیا نبی کا. بدبخت کتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے. تو اللہ پاک ہماروں نے کیا کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے کہ یہ مردے زندہ کر رہا ہے عیسیٰ ہے جی، اور یہ پرندہ اڑ رہا ہے، یہ اندھے صحیح ہو رہے ہیں، کوڑے یہ جادو ہے کچھ کر. بھائی اوحی تو جب وحی کی میں نے الحواریین طرف حواری اللہ پاک فرما رہی ہے. حواری جو تھے نا یہ گہرے دوست کو حواری کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ دوست تھے ساتھی، تو ان کو اللہ پاک نے فرما رہے ہیں کہ میں نے وحی کی، یعنی ان کے دلوں میں بات ڈالی. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا وحی کا مطلب یہ کہ انجیل میں اللہ نے حکم دیا ان کو
ہماری کیا حکم دیا کہ ان آمنو بی و بی رسولی، و ہماریو مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرے رسول عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ پاک ہمارے میں نے انجیل میں کو حکم دیا ہے ان آمنو بی کہ مجھ پہ میری توحید پہ ایمان لاؤ، و بی رسولی میرے عیسیٰ کی رسالت پہ ایمان لاؤ۔ تو قالوا آمنا، انہوں نے کیا کہا ہماریوں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تیری توحید پہ بھی ایمان ہے اور تیرے عیسیٰ کی رسالت پہ بھی ایمان ہے۔ دوسری بات واشہد باننا مسلمون، اللہ تو گواہ بن جا کہ ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، ہم مان لے آئے، تجھ پہ بھی ایمان ہے، تیری توحید پہ، تیرے عیسیٰ کی رسالت پہ بھی آ رہے، اور واشہد اب تو گواہ بن جا کہ ہم کیا ہے، مسلمان ہیں۔ اب توجہ کرنا، بات سمجھو، پہلے ایمان ہے، پھر کیا ہے، اسلام ہے۔ پہلے کیا ہے، آمنا ایمان ہے جی، پھر کیا ہے، اسلام ہے۔ ایمان ہوگا تو اسلام قبول ہوگا، ایمان نہیں تو اسلام قبول نہیں ہوگا۔ ایمان ہوگا تو نماز روزہ حج زکات، یہ اسلام ہے، قربانی ہے جی۔ ایمان کیا، اللہ کی توحید پہ ایمان، اللہ کوئی شریک نہیں، نبیوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، قیامت کے دن پہ اچھی، یہ ایمان ہے، یہی بات ہے۔ اور اسلام کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، نماز روزہ حج زکات قرآن تلاوت، یہ سب کیا ہے، نیک کام، اسلام ہے۔ پہلے ایمان ہے پھر اسلام ہے۔ ایمان ہوگا تو اسلام قبول ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں تو اسلام کوئی قبول نہیں ہوگا۔ یوم یجمع اللہ، صورت اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول، پس فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گے تم، قالو کہیں گے لا علم لنا، رسول نہیں علم واسطے ہمارے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو یہ جاننے والا غیبوں کا۔ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، جب اللہ فرمائے گا عیسی ابن مریم یاد کر میری نعمت کو، مجھ پہ ہے، والا والد کو، تیری والدہ پہ ہے، اذ ایتو کا جب میں نے مرض کی تھی تیری ساتھ پاکیزہ روح ہے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کلام کرتا تھا تو لوگوں سے گود میں اور کس میں، کالا بڑھاپے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب سکھاتا تھا تو کتاب اور حکمت اور تورات، ہاں جبکہ سکھایا میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت، مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے، والتوراۃ اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ جب بناتا تھا تو مِنَ الطِّينِ مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مانند شکل پرندے کے، ایک پرندہ بِإِذْنِی میرے اذن سے، فَتَنفُخُ پس پھونکتا تھا، فِيهَا اس میں، تو کیا پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ پس ہو جاتا تھا طیر پرندہ اڑنے والا، بِإِذْنِی میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ درست کرتا تھا تو مارتا تھا اندھے کو، والابرص کوڑی کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے، وَإِذْ تَخْرُجُ جب نکالتا تھا تو مردوں کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ جب کفایت کیا میں نے بنی اسرائیل سے تجھ کو، کفایت کی میں نے بنی اسرائیل سے تیری، یعنی تجھ کو بچا لیا، اذ جئتہم بالبینات جبکہ آیا تو ان کے ساتھ روشن دلائل کے، فقال الذین کفروا بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کے علم میں سے نہیں ہے مگر جادو ہے واضح، وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب وحی کی میں نے طرف حواریوں کی، یعنی انجیل میں ان کو حکم دیا حواریوں کو، ان آمنوا یہ کہ ایمان لائیں وہ ساتھ میرے اور ساتھ میرے رسول عیسیٰ کے، قالوا کہا انہوں نے ایمان لے آئے ہم، واشہد باننا، اللہ تو گواہ بن رہا ہم کیا ہے، اللہ جزا دے۔ بند کر دیں۔ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੂਜੇ?